بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سورہ یونس آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ ایسا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ سورہ ہود آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ سبحانہ تعالی سب کچھ جانتا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالی فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے آپ کہہ دیجئے کہ تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی۔ سارے جہانوں کا پروردگار وہی اللہ ہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی، صرف 4 دن میں ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندوں سے فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا
ہم بخوشی حاضر ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، بس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب احکام کی وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی۔ یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 45۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، سو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ لوگ تو اس کے بارے میں سخت بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ سورہ نازعات آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے فرماتا ہے، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا۔ سورہ نازعات آیت نمبر 28 میں مزید اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ سورہ نازعات آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا۔ سورہ نازعات آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا۔ اسی طرح سورہ نازعات کی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ دوستو، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے لگاؤ رکھو اور آگے بڑھتے رہو۔ جزاک اللہ۔